بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان المبارک میں جہاں پر دیگر اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان سمیٹتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا عمل جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے اپنے وصال تک، یعنی آخری دم تک آپ نے ہر سال میں اعتکاف کیا ہے، کبھی اعتکاف چھوڑا نہیں ہے۔ تو اتنی لگن کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اعتکاف آپ شروع فرماتے تھے تو طرح فراشہ، اپنے بستر کو آپ سمیٹ لیا کرتے تھے کہ یہ جو چند دن ہیں بہت بڑی عبادت کے، ان کو میں زیادہ سے زیادہ قیمتی بنا لوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ ان 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، کان کحجتین وعمرتین، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو دوسرے جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی یہ اعتکاف کی وجہ سے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، لیکن جتنے لوگ وہ عمل کر رہے ہیں اس کے برابر اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب میں حصہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس میں انسان ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم پوری اپنی وسعت کے مطابق اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس اللہ کے گھر میں بندہ مہمان جاتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ کس طرح انسان کو نوازتا ہوگا۔ اور پھر اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جن گناہوں سے، جن غلطیوں سے انسان کو عام دنوں میں بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اعتکاف کی وجہ سے بندہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اس نے مسجد سے باہر نکلنا نہیں ہے بغیر مجبوری کے، تو پھر اس کی نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے کانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے دیگر معاملات بھی وہ ایک اچھے سنت کے مطابق اور نیک ماحول کے اندر پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت ہے بخاری شریف کی، اس میں فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھ کے باوضو اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، مسجد سے نکلتا نہیں اور اس کا وضو ابھی تک ٹوٹتا نہیں، تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے، اس پر رحم فرما دیجئے۔ تو جب تک انسان باوضو بیٹھا رہتا ہے تو وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں زیادہ دیر بندہ مسجد میں باوضو رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی دعائیں لینا اس کے لیے ایک آسان عمل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمس فیہ لیلۃ القدر، اس کے اندر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہوں، یعنی جب آپ نے 24 گھنٹے مسجد میں رہنا ہے تو آپ کے لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔